بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. یہ سورہ ملک ہے جو مکے میں اتری. اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس کی فضیلت میں، یہ سورہ ملک کی فضیلت میں مختلف روایتیں آتی ہیں، جن میں سے چند روایات صحیح اور حسن ہیں، مطلب اچھی ہیں، اتھینٹک ہیں. ایک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، اور یہ سورت آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. ایک روایت یہ ہے. سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کو آدمی پڑھے، اس پر غور و فکر کرے اور اس کا حق ادا کرے، تب جا کر یہ سفارش کرے گی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی. یعنی یہ سورت ایسی ہے کہ اس کو جو آدمی کثرت سے پڑھے گا تو یہ اللہ سے جو ہے ہمارے لیے جنگ کرے گی اور ہمیں لڑے گی، مطلب ہے کہ کسی بھی طرح وہ جنت میں داخل کروائے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی عظیم سورت ہے. سورہ ملک جو ہے یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. یہ روایت بھی صحیح ہے. اور بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورہ تبارک جو ہے، جو آدمی سورہ تبارک کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے سورہ ملک کو، تو یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے. المانعۃ من عذاب القبر، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو. تو اس سورت کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور بہت جامع ترین سورت ہے، اور اس کا آغاز تبارک سے ہوا ہے. تبارک کہتے ہیں بابرکت، یعنی اللہ کی ذات بابرکت ہے. اور عربی میں برکت کا جو ورڈ ہے اس کے معنی آتے ہیں نما اور زیادتی کے. نما اور نمو کہتے ہیں بڑھنے کو، بڑھوتری کے. تو بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں تبارک کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی برکت ہوتی ہے، کوئی چیز بڑھ جاتی ہے، اس کو برکت بولتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت دے، مطلب آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، یعنی بڑھ جائے وہ. تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات بابرکت ہے. وہ ذات بابرکت ہے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. الملک کہتے ہیں کنگڈم کو، الملک کہتے ہیں کنگڈم کو، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو ہے. وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا. اگر وہ چاہے تو کسی مالدار کو غریب کر دے،
کسی غریب کو امیر بنا دے، اس کی حکمت اور مشیت میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے. جیسے کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی کی بادشاہت ہے. الملک کہتے ہیں بادشاہت کو، کنگڈم. یعنی پوری کائنات پر اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. تو یہ بہت جامع ترین آیت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت و زندگی کو پیدا کیا. اور موت و زندگی کا سلسلہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. وہ العزیز الغفور، اور وہ بہت زبردست اور معاف کرنے والا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان کے عمل کو پرکھا جائے، اس کے عمل کو جانچا جائے، اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا عمل کتنا اچھا عمل کتنا ہے، برا عمل کتنا ہے. تو یہ سب جانچنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانچنے کے لیے موت اور زندگی کا سلسلہ قائم کیا ہے. دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہم کو. 60 سال کی 70 سال کی عمر دی ہے، تو اس عمر میں ہم کو ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو یہ جو ہے موت اور زندگی کا مقصد ہے کہ انسان کیا عمل کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے یا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں واضح ہوتی ہیں. اب دیکھیے، موت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کی جسم سے روح نکال لی جاتی ہے. روح ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے. غیر مرئی کا مطلب یہ ہے کہ انویزیبل، دکھائی نہیں دیتی. انویزیبل روح ایک ایسی انویزیبل چیز ہے کہ اگر بدن میں داخل ہو جائے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، اس کی عقل میں پاور آ جاتا ہے، اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، سانسیں چلنے لگتی ہیں. اچھا، اگر یہ روح نکل جائے تو وہ جسم جو ہے ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اور انسان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. تو اصل چیز جو، اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا، مٹی کا پتلا تھا نا، وہ پڑا ہوا تھا زمین پہ. فرشتے اسے چھو چھو کے دیکھتے تھے، بھئی کیا ہے یہ، اللہ کیا بنا رہا ہے. تو آدم کا پتلا اللہ نے بنایا اور وہ بالکل بے جان لاشا تھا. لیکن جیسے اللہ نے پھونک ماری، روح پھونکی جب اس میں، تو وہ زندہ ہو گیا، باتیں کرنے لگا، دیکھنے لگا، سمجھنے لگا. تو یہ ہے روح. یعنی زندگی اور موت یہی ہے بس. روح اگر جسم سے نکل گئی تو موت، روح اگر داخل ہو گئی تو زندگی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اس زندگی کو صحیح استعمال کون کرتا ہے اور کون اس کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ جانچنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. اور پھر ایک بات اللہ نے بتائی ہے، وہ العزیز الغفور. دیکھیے، عزیز کہتے ہیں زبردست، بہت پاورفل، اور غفور بہت فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا. یعنی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے. وہ چاہے تو انتقام لے لے، اللہ چاہے تو انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. قرآن میں ہے نا سورہ سجدہ میں، وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جرم کرنے والوں سے ہم انتقام لینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا ہے دنیا میں، بلکہ معاف کرتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنے والا ہے، وہ العزیز الغفور. یہ سمجھنے والی آیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف بتا رہا ہے کہ بھئی دنیا کو دیکھو، اللہ کی قدرت کیا ہے. الذی خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے. سماوات طباقہ، طباقہ کے معنی تلے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر، ایسا تلے اوپر بنائے، اوپر نیچے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے. اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جو سسٹم بنایا ہے دنیا کا، اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے، کوئی فرق نہیں ہے. بہت بہترین اللہ نے بنایا ہے.
فرجع البصر، دوبارہ دیکھو، هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے؟ آسمان میں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایک بار دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتا نا، تو کہا دوسری بار دیکھو، کئی بار دیکھو، غور سے دیکھو کہ آسمان میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ هل ترى من فطور، کیا آسمان میں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ یعنی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں کو جو بنایا ہے سب بالکل مسطح ہے، برابر ہے، ایکول ہے۔ اور اس پر یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان سب آسمانوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے۔ اگر تین چار ہوتے تو سب کے بناوٹ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں، سب الگ الگ ٹائپ سے بناتے، لیکن ساتوں آسمان لیول ہے، ان تب کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہا گیا ثم ارجع البصر، وہاں پہ کہا گیا فرجع البصر، پھر کہا گیا ثم ارجع البصر، ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوہرا کر دو دو بار دیکھ لو، ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، وہ حسیر، تھکی ہوئی، حسیر کے معنی بہت ٹائرڈ ہو کر آ جائے گی، لیکن کوئی کمی نہیں نکال پائے گی۔ اللہ کی تخلیق میں، اللہ نے جو پیدا کیا ہے، اللہ کا جو کریشنز ہے، اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے نہیں نکال پائے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹاؤ، لیکن دوبارہ نظر واپس آئے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں نکال پائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے، اللہ ایک ہے، اسی لیے اس نے جو ہے اتنا زبردست دنیا بنائی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اس کی جمع مصابیح، مفاعیل کے وزن پر، یعنی بہت سارے چراغ۔ اور یہ چراغ کیا ہے؟ یہ تارے ہیں، ستارے، اسٹار، یعنی آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے وابستہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی نیچے کا جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر کے آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو آسمان دنیا کو ہم نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، مزین کیا، سجایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے، ستاروں کی تخلیق کے دو مقصد، ایک آسمانوں کی زینت، یعنی آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے ایک، اور دوسرا کیا ہے؟ یعنی شیطان کو بھگانے کا ذریعہ، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتا ہے۔ اچھا، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کچھ سننے کے لیے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا نا کہ آسمان دنیا میں جا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، یعنی یہ ستارے جو ہے شعلہ بن کر، شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دو مقصد ستاروں کی تخلیق کے یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ شیاطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جلانے والا عذاب۔ یہ صرف شیاطین کے لیے نہیں ہے، والذین کفروا بربہم، یہ عذاب ان کے لیے بھی ہے جو اپنے رب کا انکار کریں۔ والذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ وبئس المصیر کے معنی کیا ہی بری جگہ۔ جہنم کے بارے میں تو آپ کو بتایا ہی گیا ہے کہ جہنم سے تکلیف دہ جگہ کوئی سی نہیں ہے، اور جہنم جو ہے انتہائی بری جگہ ہے، کوئی وہاں جانا پسند نہیں کرے گا۔ بلکہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 34 میں کیا فرمایا ہے؟
या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिबु बिआयाति रब्बिना वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला नार। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह आराफ के अंदर कि काश तुम देखते जहन्नमियों को जब वो जहन्नम के किनारे खड़ा किए जाएंगे, अभी जहन्नम में दाखिल नहीं किए जाएंगे। इद वुक़िफ़ू अला नार, जब वो जहन्नम के दहाने पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे हाय काश, या लैतना, हाय काश, नुरद्दु, हम लौटा दिए जाते, दोबारा दुनिया में भेज दिए जाते, वला नुकद्दिबु बिआयाति रब्बिना, और हम अपने रब की आयतों को न झुठलाते। तो वहां जाकर जो है इंसान को अंदाजा होगा कि जहन्नम कैसी है, वहां कोई जाने की तमन्ना नहीं करेगा, और अगर चला भी जाएगा तो शर्मिंदगी उठाएगा और कहेगा या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, काश हमने अल्लाह की बात मानी होती, रसूल की इताअत की होती। बहुत बुरी जगह है। कुरान ने कहा कि इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफूर, जब ये उसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही, यानी जहन्नम जोश मार रही होगी, उबल रही होगी आग से। शहीक उस आवाज को कहते हैं, जो गधा पहली बार निकालता है उसको शहीक कहते हैं। ये बहुत बदतरीन आवाज होती है, सुनने में बहुत उलझन होती है। जहन्नम भी गधे की तरह चीख रही होगी और चिल्ला रही होगी, और आग पर रखी हुई हांडी की तरह जोश मार रही होगी। यानी हांडी जो जब जलती है तो किस तरह जोश मारती है, उबलती है, उसी तरह जहन्नम जोश खोल रही होगी, यानी आग जल रही होगी, शोले उठ रहे होंगे, अजीब व गरीब मंजर होगा। कुरान कहता है कि अजीब व गरीब आवाज आ रही होगी और जोश मार रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से के मारे फट जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है जहन्नम की कैफियत कैसी होगी कि गुस्से के मारे वो फट सकती है, गुस्से के मारे वो फट जाए। यानी इतनी जबरदस्त जहन्नम है, इतनी खौलेगी, इतनी जोश मारेगी, ऐसा लगता है कि आप फट जाएगी। इतनी जबरदस्त, मतलब है कि वहां पे इतना सख्त अजाब होगा। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब भी उसमें यानी कुछ लोग डाले जाएंगे, जब कोई इसमें ग्रोह डाला जाएगा, एक जमात डाली जाएगी, तो उससे जहन्नम के दारोगा पूछेंगे अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, कोई नबी नहीं आया था, इसकी वजह से तुम आज जहन्नम के अजाब का मजा चखने वाले हो। पूछेगा, यानी फरिश्ता पूछेगा, जहन्नम का दारोगा। सअलहुम खजना, खजनतुन कहते हैं दो दारोगा, यानी जो जहन्नम की रखवाली कर रहा है उसका नाम मालिक है। उसका नाम क्या है? जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? मालिक है। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने कहा या मालिकु लियक़ज़ी अलैना, यानी जहन्नमी जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे ए मालिक, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो, लियक़ज़ी अलैना, कि रब हमारा फैसला कर दे। तो जहन्नम में जब ये लोग जाएंगे जमात की शक्ल में, काफिर लोग, शैतान या इंसानों में गुनहगार लोग जब जाएंगे, तो वहां का दारोगा पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था, कोई हिदायतें नहीं आई थी? कालू बला कद जाअना नज़ीर, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, बेशक आया था, लेकिन फकज़्ज़बना, हमने झुटलाया, वकुल्ना, और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो सिर्फ बड़ी गुमराही में हो, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। तो यहाँ पे देखिए, यानी वो लोग इकरार करेंगे, जहन्नमी इकरार करेंगे, गुनहगार इकरार करेंगे, मुसलमान इकरार करेंगे, जो गुनहगार मुसलमान होंगे सब इकरार करेंगे कि डराने वाला तो आया था, किताब उसकी, वो किताब भी लाया था, कुरान मौजूद था, लेकिन हमने झुटलाया। फकज़्ज़बना, हमने झुटलाया, अमली एतबार से झुटलाया, कौली एतबार से झुटलाया। वकुल्ना, और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, अल्लाह ने कोई कानून नाजिल नहीं किया, और हम जो है इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, और हम जो है कहा करते थे कि तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। जो लोग रसूल के पैरोकार थे, जो रसूल की बात मानते थे, हम उनको गुमराह समझते थे। कालो वकालो, और वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मो, काश हम सुने होते, लौ कुन्ना नस्मा व नाकिलु, काश हमने समझा होता, तो मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, तो आज हम जहन्नम की आग में ना होते। वो कहेंगे अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते होते
تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، وہاں پہ ان کو افسوس ہوگا۔ یعنی غور اور توجہ سے اگر سنتے ان کی باتوں اور نصیحتوں کو، یعنی اگر ہم غور سے سنتے سمجھتے، اللہ کی دی ہوئی عقل کو اگر استعمال کرتے، تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے دنیا میں، اور آج ہم جنتیوں میں سے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے جرم کا اقبال کریں گے، اقبال جرم کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، دور ہو جاؤ، فسحقا لاصحاب السعیر، دوزخیوں کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، یعنی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحقن جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی جہنم کی وادی میں چلے جاؤ۔ تو یہاں پہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جہنم کی کیفیت کو بتایا گیا ہے۔ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہاں کیا کیا ہوگا، کیا سوال ہوگا، سب پوچھا جائے، کیا مکالمہ ہوگا، کیا گفتگو ہوگی، سب پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بہت زیادہ یعنی احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا۔ تو یہ چند آیتیں آج ہم نے 11 آیتیں پڑھی ہیں سورہ ملک کی، بہت زبردست آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سچائی اور حقائق کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، عبرت والی آیتیں ہیں، ہمیں عبرت جو ہے حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر ہمیں جاگزی کرنا چاہیے، تاکہ ہم آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ پائیں۔ کوئی سوال اگر ہو تو ضرور کیجیے۔ نہیں نہیں مولانا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کل پھر بیٹھیں گے۔